رانیہ خاموش بیٹھی رہی یہاں تک کہ اس کے فون سے نوٹیفکیشن کی آواز آئی۔ صبرین نے اسے ایک ایڈریس بھیجا تھا۔ یہ تم پر ہے کہ جانا ہے یا نہیں؟ میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ بات ختم۔ رانیہ نے ہمت کر کے ٹھنڈے لہجے میں کہا، اب میرا اور تنویر کا حساب برابر ہے۔ صبرین نے رانیہ کی خیالوں میں ڈوبی صورت کو دیکھتے ہوئے کندھے اچکائے۔ رانیہ، کیا تم اب بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتی ہو؟ کچھ عرصے سے نہیں گئی تھی کیونکہ زخمی تھی، لیکن چند دن پہلے دوبارہ گئی اور دوائی لینا شروع کر دی ہے، رانیہ نے جواب دیا۔ امید ہے جلد صحتیاب ہو جاؤ گی۔ رانیہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اگر وہ جذباتی طور پر بہتر ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی تو آگے کیا ہوگا؟ وہ ہلکی سی الجھن میں تھی۔ جب دونوں کیفے سے نکلیں تو رانیہ کی سیکرٹری کا فون آیا۔ پریزیڈنٹ شیرازی، آج ہمارا جوش کے ساتھ اشتہار شوٹ کا اپائنٹمنٹ تھا مگر وہ آیا ہی نہیں۔ کیا وہ معاہدہ توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ رانیہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ سیکرٹری نے زبردستی ہنسی۔ میں نے اس کے اسسٹنٹ سے رابطہ کیا ہے۔ اس نے کہا جوش آپ سے سخت نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ آنا نہیں چاہتا۔ رانیہ غصے سے بھر گئی۔ پھر خود کو سنبھالنے کے بعد اسے خیال آیا کہ جوش کو تو تنویر نے ہی متعارف کرایا تھا۔ اسے یاد آیا تھا کہ جوش کا اسسٹنٹ کہہ رہا تھا کہ جوش تنویر کا اپنی ماں کو بچانے پر بہت شکر گزار ہے۔ رانیہ نے کڑک لہجے میں کہا، اس کے اسسٹنٹ کو بتا دو اگر جوش آج نہیں آیا تو اسے معاہدے میں درج رقم سے 3 گنا ہرجانہ دینا ہوگا۔ لیکن کیا آپ یوں اسے ناراض نہیں کر دیں گی؟ اگر اس نے واقعی کنٹریکٹ ختم کر دیا تو پھر ہم کہاں سے نیا ایتھلیٹ ڈھونڈیں گے؟ سیکرٹری نے بے بسی سے کہا، ہرجانے کی رقم کم نہیں ہے، اگر اس میں ذرا بھی عقل ہے تو آ جائے گا۔ اسے بتا دو میں شوٹ پر اس کا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر رانیہ نے کال کاٹ دی۔ صبرین نے اس کی طرف آنکھ کے کونے سے دیکھا۔ جوش کافی خوبصورت ہے، یہ یاد رکھو تم شادی شدہ ہو، ہمیشہ غلط چیزوں پر دھیان مت دیا کرو، رانیہ نے خفگی سے کہا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم پر یہ بات لاگو ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی تم نے میکس سے بات صاف کر لی ہے نا؟ صبرین نے شرارت سے آنکھ ماری۔ رانیہ لاجواب ہو گئی۔ اب تو لگتا ہے کہ سڑک پر چلتے مرد بھی عورتوں جیسے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے صبرین کو خدا حافظ کہا اور چلی گئی۔ صبرین نے رانیہ کی گاڑی کو جاتے دیکھ کر خود سے کہا، میرے خیال میں تم سب کو عورت سمجھتی ہو سوائے تنویر کے۔ 1 گھنٹے بعد رانیہ شاٹ پر پہنچی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ جوش ابھی اسی وقت آ جائے گا۔ رانیہ نے اکثر اسے قومی ایتھلیٹ کو اپنے فون پر دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں اس کا اثر زیادہ طاقتور تھا۔ وہ 1.9 میٹر لمبا، غیر معمولی لمبی ٹانگوں والا تھا۔ اسپورٹس ڈریس اس کی جوانی، توانائی اور مضبوط جسم کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ اوپر سے اس کا پرکشش چہرہ اور دھوپ کے چشمے، وہ واقعی کمال کا لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ آج کل کی نوجوان لڑکیوں کا خواب تھا۔ رانیہ لمحہ بھر کو ساکت ہو گئی۔ وہ حال ہی میں میکس اور تنویر جیسے مردوں سے گھری ہوئی تھی جو زیادہ سنجیدہ اور غیر شوخ قسم کے تھے۔ کیا دیکھ رہی ہو بوڑھی عورت؟ پہلے کبھی مرد نہیں دیکھا؟ جوش نے چشمہ اتار کر مغرور لہجے میں کہا۔ رانیہ کی سیکرٹری غصے سے بھر گئی، لیکن رانیہ نے اسے روکا۔ میری عمر صرف 25 ہے، اگر میں بوڑھی ہوں تو تمہارا اسسٹنٹ کیا ہے؟ دادی؟ جوش کے اسسٹنٹ کے چہرے پر جھٹکا آیا۔ پریزیڈنٹ واسطی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، مجھے اس معاملے میں مت گھسیٹیں، رانیہ نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں قصوروار نہیں سمجھتی تو اپنے مینیجر سے کہو وہ اس پر نظر رکھے۔ وہ 3 سال کا بچہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی ماں ہوں، نہ میں اسے لاڈ کروں گی اور نہ برداشت۔ جوش کا اسسٹنٹ کچھ شرمندہ سا ہوا۔ وہ معافی مانگنا چاہتا تھا مگر جوش نے اسے روک دیا۔ ایسی خود غرض، سنگ دل اور ظالم عورت سے زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے، چاہے کچھ لوگ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، اندر سے تو بدذات ہی ہوتے ہیں۔ یہ سن کر رانیہ نے کہا، شکریہ۔ جوش نے کان کھڑے کیے۔ کیا کہا؟ شکریہ؟ کیا مجھے تمہارا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے مجھے خوبصورت کہا؟ رانیہ نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ وہ واقعی حسین تھی، اس کا چہرہ برف کی طرح سفید اور جسم نازک تھا۔ جب وہ اچانک مسکرا اٹھی تو اس کی آنکھیں قیمتی پتھروں کی طرح جگمگانے لگیں۔ جوش چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا، پھر اس نے تیکھی بات کی، تم جیسی بے حیا عورت ہی دولت اور ظاہری خوبصورتی کا سہارا لے کر آگے بڑھتی ہے۔ تم جیسی عورتوں نے کتنے ہی مردوں کو پھنسایا ہوگا۔
اس کا مطلب یہ تھا کہ رانی اتنی دور تک مردوں کے سہارے پہنچی ہے۔ شیرازی کارپوریشن کی سیکرٹری سے برداشت نہ ہوا۔ اپنی زبان قابو میں رکھو پریزیڈنٹ واسطی۔ رانیہ نے نرمی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور جوش پر نظر گاڑ دی۔ تم مجھے جیسے دیکھنا چاہتے ہو دیکھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تمہیں زیادہ جانتی بھی نہیں، اس لیے تمہاری رائے میرے لیے اہم نہیں۔ مجھے بس یہ چاہیے کہ تم شاٹ مکمل کرو، چونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ شاٹ کے بعد دوبارہ ملنے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی ہمارا صرف 1 سال کا معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جلد شاٹ کر لیتے ہیں، جوش کے اسسٹنٹ نے جلدی میں کہا اور اپنے آرٹسٹ کو کپڑے بدلنے کے لیے ڈریسنگ روم لے گیا۔ کس بات کا ڈر ہے؟ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ اس کی اور زیادہ بے عزتی کروں، جوش نے ناراضگی سے کہا۔ مجھے اس کی مغرور شکل سخت ناپسند ہے۔ بس بھی کرو، تم نے پہلے ہی کافی کچھ کہہ دیا ہے، اب مزید مت کرو۔ آخر کار یہ معاملہ تنویر اور اس کے درمیان ہے۔ جوش کے اسسٹنٹ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سوچو تو صحیح، آج وہ جس مقام پر ہے، یقیناً اس کے پیچھے کوئی طاقتور لوگ ہیں۔ میں نے سنا ہے صبرین اور فریہ اس کی بہترین سہیلیاں ہیں۔ ان کی حیثیت کے بارے میں بھی سوچو۔ مجھے یہ سب یاد مت دلاؤ۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جوش کی چڑچڑی اور آواز دور تک سنائی دی۔ سیکرٹری نے رانی کی طرف جھک کر کہا، پریزیڈنٹ واسطی، جوش نے تو حد ہی کر دی۔ کیا ہمیں بعد میں شاٹ کے دوران اس کے لیے مشکلات پیدا کرنی چاہیے؟ ضرورت نہیں، بس جلدی شاٹ مکمل کرو تاکہ سب کا وقت بچے۔ رانی کی نظر بالکل بے اثر تھی، جیسے وہ معاملے کو دل پر ہی نہ لے۔ جب سے تنویر نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی اور زخمی ہوا تھا، بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اسے سنگ دل اور بے رحم کہا، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے اس شام شاٹ مکمل نہ ہو سکا کیونکہ جوش دیر سے آیا تھا۔ شام 6 بجے رانیہ گاڑی میں روانہ ہوئی۔ راستے میں اس نے گاڑی ایک طرف روک دی تاکہ بازار سے ٹشو اور کچھ اسنیکس خرید سکے۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے ایک بھیگی ہوئی کالی بلی کو جھاڑیوں میں چھپے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سیدھی رانیہ کو گھور رہی تھی۔ رانیہ کا دل نرم ہو گیا۔ اس نے بیگ سے ہیم کا پیکٹ نکالا اور ایک ٹکڑا پھولوں کی کیاری کے کنارے رکھ دیا۔ اس کے جانے کے بعد بلی کا بچہ جھجکتے ہوئے باہر نکلا اور ہیم کا ٹکڑا منہ میں دبا لیا۔ اس منظر نے رانیہ کو اس وقت کی یاد دلا دی جب وہ جزیرے پر قید تھی۔ اس وقت وہ سب سے کھٹن کام کرتی، بھوک لگتی تو پیٹ بھرنے کو کچھ نہ ملتا، جب طوفان آتا تو وہ ٹوٹے پھوٹے قید خانے میں رہتی۔ وہ سڑک کنارے چھتری تھامے بلی کو دیکھتی رہی۔ اسی دوران ایک بلیک بینز گاڑی سگنل پر رک گئی۔ جوش نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور ایک منظر اس کی آنکھوں میں اتر گیا۔ بارش کے قطروں کے بیچ رانیہ کی پشت گویا ایک نرم روشنی کی مانند لگ رہی تھی۔ کیا رانیہ واقعی اتنی بے رحم ہے؟ اس کی اسسٹنٹ نے آہستہ سے کہا۔ جوش نے اسے غصے سے گھورا۔ اگرچہ جوش کی اسسٹنٹ ایک عورت تھی، لیکن چونکہ وہ اس کی کزن بھی تھی، اس لیے اس سے کچھ زیادہ کھری کھری باتیں کر دیتی تھی۔ میں سچ بول رہی ہوں، چاہے تنویر نے تمہاری ماں کو بچایا ہو، یہ حقیقت بھی ہے کہ اس نے رانیہ کو تکلیف پہنچائی اور اس پر زبردستی کی۔ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ اس نے کیا کیا، صرف اس لیے کہ اس نے ایک بار قربانی دی۔ جوش نے بیزاری سے جواب دیا، یہ ٹھیک ہے کہ تنویر نے رانیہ پر زبردستی کی، لیکن اس نے اسی کے لیے اپنی ٹانگ بھی کھو دی۔ اسسٹنٹ نے غصے سے کہا، لیکن کیا تم نے رانیہ کی ریکارڈنگ نہیں سنی؟ تنویر نے کبھی اس سے انسانوں کی طرح بات نہیں کی۔ رانیہ تو اس سے سخت نفرت کرتی ہے، لیکن تم جیسے مردوں کی نظر میں وہ عورت بس وہی ہے جو چند مردوں کے ساتھ رہی ہے۔ اسسٹنٹ کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ چونکہ تم مرد ہو، تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ زبردستی سہنے اور بے بسی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اس وقت تنویر کا ریلیشن شپ سینڈی کے ساتھ تھا۔ وہ تو رانیہ کو کسی بھی وقت تباہ کر سکتا تھا، صرف سینڈی کی خاطر۔ کزن کی خود اعتمادی بھری باتوں کے آگے جوش کے تیور ڈھیلے پڑ گئے۔ اسسٹنٹ نے مزید کہا، اگر رانیہ طاقتور اور ہوشیار نہ ہوتی تو شاید تنویر نے اسے کچل ہی دیا ہوتا۔ جوش نے پریشانی سے بڑبڑایا، لیکن اگر تنویر نہ ہوتا تو وہ کب کی مر چکی ہوتی۔ تو پھر کیا رانیہ کو چاہیے کہ وہ ماضی کو بھول جائے؟ کیا وہ خوشی خوشی تنویر کے قدموں میں گر جائے اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہ کر ایک خوبصورت کہانی بنا لے؟ اسسٹنٹ نے پوچھا۔ اور پھر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ رانیہ نے کبھی اس سے اپنی جان بچانے کی بھیک نہیں مانگی۔ یہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے، تم کیوں بیچ میں پڑ رہے ہو؟ جوش نے دانت پیس کر غصے سے کہا، اب تم کس کا ساتھ دے رہی ہو؟ حد سے ہی بڑھ رہی ہو۔
میں تمہاری کزن ہوں، اسسٹنٹ نے جواب دیا۔ کزن ہونے کے ناطے میں یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ کبھی بھی کسی پر فیصلہ مت دو جب تک تم اس کی جگہ پر خود نہ گزرو۔ کیا تمہیں یہ اصول سمجھ نہیں آتا؟ جوش خاموش ہو گیا۔ اگلے دن جب وہ شاٹ پر گیا تو واقعی کچھ زیادہ فرمانبردار نظر آیا۔ رانیہ کو ڈر تھا کہ وہ بدتمیزی کرے گا، اسی لیے وہ خاص طور پر جلدی پہنچ گئی تاکہ حالات قابو میں رکھ سکے، لیکن اس کی توقع کے برعکس جوش کافی تعاون کرنے والا نکلا۔ اس دن شاٹ کے دوران وہ ہر تصویر اور ویڈیو میں اسکیٹ بورڈنگ کرتے ہوئے نہایت خوبصورت اور دلکش نظر آ رہا تھا۔ رانیہ سوچ سکتی تھی کہ جب یہ اشتہار منظر عام پر آئے گا تو بے شمار نوجوان لوگ ان کے برانڈ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آج سب نے بہت محنت کی، شکریہ۔ رانیہ نے خود اپنے ہاتھ سے ملازمین کو ڈرنکس دیے۔ جب جوش کے آگے ڈرنک رکھا گیا تو اس نے سرد روی سے رانیہ کی طرف دیکھا اور لینے سے انکار کیا۔ میں یہ نہیں پیتا، یہ شوگر فری ہے، رانیہ نے دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری ٹریننگ کے تقاضے سخت ہیں اور تم میٹھے مشروبات نہیں لے سکتے۔ جوش چند لمحے کے لیے حیران رہ گیا، پھر ڈرنک لے کر پلٹ گیا اور ایک گھونٹ بھر لیا۔ ٹھنڈا مشروب فوراً اس کی پیاس بجھا گیا۔ مس واسطی، آپ واقعی بہت خیال رکھنے والی ہیں، جوش کی اسسٹنٹ نے فوراً تعریف کی۔ میں تو یہ بات آپ کو بتانا ہی بھول گئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں کے لیے شکریہ، رانیہ نے یوں کہا جیسے کل کا واقعہ بھلا دیا ہو۔ اسسٹنٹ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ پریزیڈنٹ واسطی، شرازی کارپوریشن پچھلے کچھ سالوں میں اچھی حالت میں نہیں اور عوام کا برانڈ پر اعتماد کم ہو چکا ہے۔ چاہے آپ نے جوش کو ایمبیسڈر رکھ لیا ہے، لیکن شاید سیلز میں خاص اضافہ نہ ہو۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہے، کئی اسپورٹس برانڈز شرازی کارپوریشن کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں نہ آپ اسے بیچ دیں؟ کم از کم کچھ پیسہ تو بن جائے گا۔ رانیہ نے مسکرا کر جواب دیا، شرازی کارپوریشن دراصل میری سب سے اچھی سہیلی کا برانڈ تھا، لیکن اسے بے گناہی کے باوجود جیل جانا پڑا اور پھر وہ دنیا سے چلی گئی۔ میں بس اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، چاہے کمپنی آگے جا کر ناکام ہو جائے، کم از کم مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر جوش کی نظریں اس عورت پر جا ٹھہریں۔ وہ واقعی حسین تھی، اگرچہ اس کے نقوش روایتی معنوں میں نمایاں نہیں تھے، لیکن اس کا چہرہ ایسا تھا جو کسی بھی مرد کے ذہن میں بس جاتا تھا۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی کہ وہ کم عمری میں بھی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ٹاپ اداکارہ بن گئی تھی۔ جوش کو یاد آیا کہ جب وہ بیرون ملک کسی مقابلے کے لیے دوسرے کھلاڑیوں کے ساتھ گیا تھا تو وہاں انہوں نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی خواتین اداکاراؤں پر بات کی تھی۔ اس وقت زیادہ تر مرد کھلاڑیوں نے رانیہ کو پسند کرنے کا اظہار کیا تھا۔ خوبصورت ہونے کے علاوہ اس کے اندر ایک عجیب سا وقار اور نزاکت چھلکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پختگی، سکون اور اعتماد دکھائی دیتا تھا، جیسے وہ پیدائشی طور پر کسی امیر گھرانے کی بیٹی ہو۔ جوش کی اسسٹنٹ ہنس کر بولی، میں نے نہیں سوچا تھا کہ آج کے دور میں آپ جیسی خواتین بھی موجود ہیں۔ مس واسطی، آپ واقعی نایاب ہیں۔ رانیہ نے مسکرا کر وقت کی طرف دیکھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے، کیا آپ لوگ میرے ساتھ ڈنر کرنا چاہیں گے؟ خرچ میری طرف سے ہوگا۔ جوش کی اسسٹنٹ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ جوش کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جوش فوراً انکار کر دے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے اپنی بھویں اٹھا کر کہا، ضرور۔ اس بار حیران ہونے کی باری رانیہ کی تھی۔ وہ تو محض شائستگی کے طور پر پوچھ رہی تھی اور اسے یقین تھا کہ جوش انکار کرے گا، لیکن کیونکہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا۔ آخرکار رانیہ نے جاپانی کھانے کا ریسٹورینٹ منتخب کیا۔ ڈنر میں اس کی سیکرٹری اور شوٹ کے ڈائریکٹر جیکمن بھی شامل تھے، سوائے جوش کے جو ٹھنڈا اور خاموش بیٹھا تھا۔ باقی سب لوگ خوشگوار انداز میں بات کر رہے تھے۔ جب کھانے کا اختتام قریب آیا تو رانیہ نے میز پر پڑی مچھلی کی طرف نظر ڈالی اور سوچنے کے بعد ویٹر سے ایک ڈبہ منگوایا۔ جوش نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ دانتوں میں ٹوتھ پک گھماتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے کفایشور ہیں پریزیڈنٹ واسطی، لیکن ایک بات بتا دوں، رات کا کھانا دوبارہ کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ رانیہ نے مسکرا کر وضاحت کی، میرے پاس ایک بلی ہے۔ جوش نے اپنی بھویں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے سوچ کا تاثر آیا۔ کھانے کے بعد سب نے ایک دوسرے سے رخصت لی، لیکن جوش اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ واپس نہیں گیا۔ اس نے گاڑی نکالی اور سیدھا اس جگہ پہنچا جہاں کل اس نے رانیہ کو بلی کو کھانا کھلاتے دیکھا تھا۔ جیسا کہ کل ہوا تھا، آج بھی اس نے دیکھا کہ رانیہ ڈبہ ہاتھ میں لیے بلی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ اچانک آسمان پر بجلی چمکی اور گرجدار آواز آئی،
لگ رہا تھا کہ موسلادھار بارش برسنے والی ہے۔ رانیہ نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اچھا تو کیا تم میرے ساتھ گھر چلنا چاہو گے؟ میرا گھر کافی کشادہ ہے۔ بلی نے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر سنجیدگی سے مچھلی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ رانیہ نے سمجھا کہ بلی نے حامی بھر لی ہے، اس لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جنگلی بلی نے فوراً اپنے تیز پنجے بڑھا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر گہرا زخم ڈال دیا۔ رانیہ کے ہاتھ پر کٹ کا نشان بن گیا۔ اچانک ایک مرد کی طنزیہ آواز اوپر سے سنائی دی، آہا، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ جنگلی بلی ہے، بہت محتاط رہتی ہے۔ کیا تم نے سوچا تھا کہ یہ پالتو بلی کی طرح پیش آئے گی؟ رانیہ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں جوش کھڑا تھا، شیرازی کارپوریشن کے اسپورٹس کے لباس میں۔ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے ہوئے اس کی پوری شخصیت سے خوبصورتی اور توانائی جھلک رہی تھی۔ رانیہ چند لمحوں کے لیے اس کے آنے پر ششدر رہ گئی۔ اس کی حیران نظریں دیکھ کر جوش کی آنکھیں بھی پھیل گئیں۔ کیا گھور رہی ہو؟ میں تو بس ٹھنڈے پانی کی بوتل خریدنے آیا ہوں۔ جوش جھک کر بلی کو گردن سے پکڑ لیتا ہے۔ بلی اتنی ڈر گئی کہ اس نے اپنی آنکھیں پھیلا لی اور بالکل ساکت ہو گئی۔ رانیہ نے فوراً کہا، سنبھل کر، تم ایسے پکڑو گے تو یہ زخمی ہو جائے گی۔ اگرچہ رانیہ نے کبھی بلی نہیں پالی تھی، لیکن وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ بلی کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا۔ بلیوں کو ایسے ہی پکڑا جاتا ہے۔ جوش نے نظریں چراتے ہوئے قریب رکھے خالی ڈبے پر نظر ڈالی اور پھر بلی کو اس میں ڈال دیا۔ اس نے رانیہ کے ہاتھ کے زخم پر نظر ڈالی اور کہا، بلی کو آج رات میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں ابھی جا کر ویکسین لگوانی چاہیے، کل میں اسے تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ رانیہ نے حیرانی سے پوچھا، تم تو مجھ سے نفرت کرتے ہو، پھر اچانک اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ جوش نے ناک چڑھا کر کہا، نفرت ضرور کرتا ہوں، لیکن اتنا سنگ دل بھی نہیں ہوں کہ جانوروں کے لیے تمہاری محبت دیکھ کر بھی کچھ نہ کروں۔ پھر اس نے غرور سے کہا، اب جلدی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ رانیہ کو یہ بات سن کر ہنسی آ گئی۔ وہ واقعی مغرور تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، یاد رکھنا کل بلی میرے حوالے کرنا۔ رات کا وقت تھا۔ رانیہ ہسپتال گئی تاکہ ریبیز کا ٹیکہ لگوا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اب بلی کی دیکھ بھال کرے گی، اس نے ایک پالتو جانوروں کی دکان سے بلی کا کھانا اور ایک بستر بھی خرید لیا۔ اگلی صبح اس نے جوش کو فون کیا، تم کہاں ہو؟ میں کب آ کر بلی لے جا سکتی ہوں؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خود تمہارے گھر چھوڑ دوں گا؟ جوش کی سانس پھولی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے وہ کوئی سخت کام کر رہا ہو۔ فون پر اس کی بھاری اور تیز سانسیں سن کر رانیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ آواز کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہی تھی۔ کیا میں نے غلط وقت پر کال کر دی ہے؟ واقعی یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ رانیہ کے کان اور گال سرخ ہو گئے۔ معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم وہ سب کر رہے ہو۔ وہ سب؟ جوش چونکا، کیا مطلب؟ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔ سمجھ گئی؟ تم کیا سمجھی ہو؟ میں ٹریننگ کر رہا ہوں، جوش نے پسینہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم بس ہماری ٹریننگ بیس پر آ کر بلی لے جانا، وہ میری گاڑی میں ہے۔ ٹریننگ؟ رانیہ کو شرمندگی اور حیرانی دونوں محسوس ہوئیں۔ اور کیا؟ اور میں اور کیا کر رہا ہوتا؟ جوش رکا، پھر جیسے کچھ سوچ کر دانت پیستے ہوئے بولا، رانیہ، تم نے ابھی ابھی کچھ گندا سوچا تھا، ہے نا؟ کتنی گندی سوچ رکھتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ رانیہ ہکا بھکا رہ گئی۔ وہ فوراً گاڑی لے کر ٹریننگ بیس پہنچ گئی۔ باہر جوش کی اسسٹنٹ یلینا اس کا استقبال کرنے آئی۔ پریزیڈنٹ واسطی، آپ بالکل صحیح وقت پر آئی ہیں۔ اسپورٹس سینٹر کے مینیجنگ مینیجر اندر ہیں، کیا آپ ان سے ملنا چاہیں گی؟ یلینا نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، اگر آپ ڈونیشن یا انویسٹمنٹ کا سوچ رہی ہیں تو سیدھا انہی کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہیں، کئی برانڈز یہی کرتے ہیں۔ شکریہ، رانیہ نے دل سے کہا۔ واقعی اسپورٹس برانڈز کے لیے ایسے لوگوں سے تعلقات ہونا ضروری تھا اور اسے اسی چیز کی کمی تھی۔ آئیے، میں اندر لے چلتی ہوں۔ اندر مینیجر لائٹ ووڈ جوش اور اس کی ٹیم کی ٹریننگ دیکھ رہا تھا۔ مینیجر نے رانیہ سے مصافحہ کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا، پریزیڈنٹ واسطی، آپ واقعی خوش نصیب ہیں۔ بہت سے برانڈز مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جوش کو ان کے لیے برانڈ ایمبیسڈر بنا دوں، مگر اس نے نیسون کارپوریشن کو ہی چنا۔ رانیہ نے عاجزی سے جواب دیا، میں نے کسی قریبی شخص کے ذریعے
کے ذریعے جوش سے مدد مانگی تھی۔ ویسے بھی شیرازی کارپوریشن پہلے جیسی نہیں رہی، ورنہ جوش ہمارے ساتھ کیوں کرتا؟ مینیجر نے کہا۔ جوش اس سال کے آخر میں نیوزی لینڈ میں مقابلے کے لیے جا رہا ہے اور دن رات محنت کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جیت سکتا ہے۔ اسی دوران جوش بھاری ٹریننگ کپڑوں میں اسکیٹنگ کر رہا تھا۔ وہ 10 میٹر اونچی جگہ سے پھسل کر نیچے آتا اور ہوا میں کئی پلٹے کھاتا، بعض دفعہ زمین پر بری طرح گرتا بھی۔ رانیہ کو اندازہ تھا کہ کھلاڑی ہونا مشکل ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنے کٹھن حالات میں دن رات مشق کرتے ہیں۔ 10 منٹ بعد جوش لنگڑاتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر اندھیرا سا چھایا تھا۔ تم اندر کیوں آئی ہو؟ اس نے جھڑک کر کہا۔ تمہاری وجہ سے میری کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ اور رانیہ فوراً سنجیدہ ہو گئی اور شرمندہ لہجے میں بولی، معاف کرنا، میں اسے نظر انداز کرو، مینیجر لائٹ ووڈ نے ڈانٹا۔ کبھی تمہاری ٹریننگ سنجیدہ ہوتی ہے، ہر جگہ توڑ پھوڑ کر دیتے ہو۔ اچھا مینیجر، میں بس رانیہ کو اس کا سامان دیتا ہوں اور پھر ٹریننگ پر واپس آ جاتا ہوں، جوش نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مینیجر کو خدا حافظ کہہ کر رانیہ جوش کے ساتھ پارکنگ لاٹ کی طرف گئی۔ گاڑی کی کھڑکی کے شیشے کے بیچ میں خلا تھا۔ جوش نے بلی کو ڈبے سمیت اسے تھما دیا۔ بلی کا ویکسین لگوا دیا ہے اور اس کے ناخن بھی کٹوا دیے ہیں، اس کے لیے تم میرا شکریہ ادا کر سکتی ہو۔ رانیہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ اس نام کو دیر تک گھورتی رہی اور آخرکار اس شخص کو اپنے کانٹیکٹس میں ایڈ کر لیا۔ پھر اس نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ 5 منٹ بعد فون لرز اٹھا۔ رانیہ نے کچھ دیر جھجکنے کے بعد فون اٹھایا۔ تنویر نے اسے نیلے آسمان اور سبز پہاڑوں کی ایک تصویر بھیجی تھی۔ تصویر دلکش تھی، جیسے سکون اور ٹھہراؤ کی علامت ہو۔ تنویر نے پیغام بھیجا، کیا تم ٹھیک ہو؟ میں یہاں صحتیاب ہو رہا ہوں۔ یہ جگہ بہت حسین ہے۔ جب بھی آنکھ کھولتا ہوں سامنے پرسکون منظر ہوتا ہے۔ رانیہ نے آہ بھری اور اپنا ماتھا چھو لیا۔ وہ اس کی خیر سگالی کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے جواب دینا ہی پڑا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ تمہاری چوٹ کیسی ہے؟ تنویر، اب میں کھڑا ہو سکتا ہوں، بیساکھی کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رانیہ نے یہ پڑھتے ہوئے گلے میں ایک گھونٹ سا محسوس کیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب لکھا، یہ بہتر ہو جائے گا۔ تنویر، ہاں۔ دوسری طرف دور ملکار میں وہ شخص اپنی سکرین پر رکے ہوئے چیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک ٹیبلٹ پڑا تھا جس پر آسٹریلیا کی انٹرٹینمنٹ نیوز چل رہی تھی۔ بریکنگ، سابق فلم امپریس اور آئس پرنس کی نئی قربت۔ تصویر میں جوش اور رانیہ ساتھ کھڑے تھے۔ جوش بلی اس کے حوالے کر رہا تھا اور رانیہ کے چہرے پر نرمی جھلک رہی تھی۔ ایک طرف ٹھنڈا اور پرکشش کھلاڑی، دوسری طرف شفاف اور حسین چہرہ۔ تنویر نے غصے میں ٹیبلٹ بستر پر الٹا پھینک دیا۔ کین نے تنویر کے چہرے کے تیور دیکھ کر احتیاط سے کہا، شیرازی کارپوریشن نے وضاحت جاری کر دی ہے، وہ دونوں بس ایک ہی کھانے پر تھے کیونکہ شوٹنگ دیر تک چلی۔ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے مگر تصویر میں صرف وہ دونوں دکھائی دیے کیونکہ کھانے کے بعد اتفاقاً قریب ہی ایک آوارہ بلی نظر آ گئی۔ مس واسطی کو اس بلی نے پنجہ مارا، اس لیے وہ ہسپتال گئی اور عارضی طور پر بلی کو جوش کے حوالے کر دیا۔ تنویر ہنس پڑا مگر وہ ہنسی خوفناک لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد بلی کا اتفاقاً مل جانا اور پھر مل کر اس کی دیکھ بھال کرنا کتنا رومانوی اتفاق ہے، محبت کی شروعات کے لیے بہترین موقع۔ کین کے لیے اس کی ہنسی ڈراؤنی تھی۔ یہ ناممکن ہے، آپ اس حال میں مس واسطی کی وجہ سے پہنچے ہیں، وہ کیسے خوشی خوشی کسی تعلق میں پڑ سکتی ہیں؟ اور ویسے بھی وہ جوش کے ساتھ کیوں ہوں گی؟ وہ تو ان سے چھوٹا ہے۔ تنویر نے تلخی سے کہا، مگر آج کل بڑی عورت اور کم عمر توانا مرد کا رشتہ تو ٹرینڈ ہے، دیکھ لو، میں خود 30 کے پار ہوں۔ کین کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ وہ پچھلے دنوں مسلسل دباؤ میں جی رہا تھا۔ کمبخت، تنویر نے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کو زور سے پکڑ لیا۔ جوش ایک اس کی اصلیت ہے جس کا آسمان کھلا ہے اور میں لنگڑا ہوں، پتہ نہیں کب اس منحوس جگہ سے نکل سکوں گا اور مصنوعی ٹانگ پہن سکوں گا۔ کچھ دیر تنویر کے غصے کا طوفان چلتا رہا، پھر اس کا لہجہ پرسکون ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب گہرائی تھی، جیسے ایک بے انتہا سرد جھیل۔ کین کو لگتا تھا کہ اب تنویر سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، جیسے اس کے 2 الگ الگ رخ ہوں۔ اس کے بعد روزانہ رانیہ کو تنویر کی طرف سے ایک تصویر ملتی، کبھی ویڈیو بھی۔
جیسے اس کا عام کپڑوں میں چلنا یا بیساکھی کے ساتھ لان میں قدم اٹھانا۔ اس کی خالی ٹانگ کا کپڑا ہوا میں لہراتا تو رانیہ کے لیے وہ منظر ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا۔ رات کو وہ ڈری سہمی اٹھتی اور صبح یاد بھی نہ رہتا کہ خواب کیا تھا، بس ایک گھٹن محسوس ہوتی۔ پھر فون کھولا تو ایک اور پیغام موجود تھا: رانیہ، آج میں نے بیساکھی کے ساتھ 10 قدم چل لیے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میری حالت کافی بہتر ہو رہی ہے۔ رانیہ نے فون اپنے ماتھے پر رکھ لیا۔ تنویر کی موجودگی نے اس کی رکی ہوئی زندگی میں ہلچل ڈال دی تھی، لیکن وہ اسے سختی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میری زندگی میں مداخلت نہ کرو۔ اگر وہ ایسا کہہ دیتی تو کہیں وہ زیادہ دل پر نہ لے لیتا، خاص طور پر اپنی موجودہ حالت میں۔ پھر یہ بھی سچ تھا کہ ایک وقت کے مغرور شخص کو اب یوں لڑکھڑاتے دیکھنا، وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا۔ آخر کار وہ اس حال میں اس کی وجہ سے ہی پہنچا تھا۔ رانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ خاموش رہی۔ کھانے کے بعد تنویر نے ایک اور پیغام بھیجا، لیکن اس بار احتیاط سے لفظ چنے: کیا میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں؟ تنویر: میں بس بور ہو جاتا ہوں۔ یہاں صرف میں اور کین ہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ جب بھی دن کے وقت ہسپتال کے باغ میں ٹہلنے نکلتا ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں دوبارہ کب ایک عام انسان کی طرح بن سکوں گا اور اس قید سے نکل سکوں گا۔ رانیہ نے دلاسا دیا: تمہاری ٹانگ خوفناک نہیں ہے، تم یقیناً ٹھیک ہو جاؤ گے، زیادہ مت سوچو۔ تنویر: شاید جب میں واپس آؤں گا تب تک تمہاری شادی ہو چکی ہوگی۔ میں نے تمہارا اور جوش کا اسکینڈل دیکھا، میں اس سے مل چکا ہوں۔ وہ ایک بہترین لڑکا ہے، خوبصورت اور اعلیٰ درجے کا کھلاڑی بھی ہے۔ وہ تمہارے لیے اچھا ساتھی ہے۔ تم بہت زیادہ سوچ رہے ہو، وہ سب خبر جھوٹی ہے۔ تم بہت اچھی انسان ہو۔ آہستہ آہستہ کسی مناسب ساتھی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمہیں اکیلا نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے تمہارے لیے ہمیشہ پچھتاوا اور افسوس رہے گا۔ رانیہ کے دل میں عجیب سا احساس ابھر آیا۔ اس نے پوچھا: کیا واقعی تم ہی تنویر ہو؟ یہ کوئی اور تو مجھے میسج نہیں کر رہا؟ کچھ دیر بعد ایک وائس میسج آیا، مردانہ مگر بھاری اور زخمی سی آواز میں اداسی تھی، لیکن ساتھ ہی دل کو چھو لینے والی نرمی بھی۔ میں تنویر ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، پہلے کبھی ایسا نہیں سوچا، لیکن جب سے یہاں اکیلا آیا ہوں، سمجھ آیا کہ زندگی بہت لمبی ہے۔ اس وقت مجھے محبت کرنا نہیں آتا تھا، میں ضدی تھا، سمجھوتا نہیں کرنا جانتا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں اگر اپنی حالت میں باقی زندگی اکیلا گزار دوں، مگر تم ابھی جوان ہو۔ رانیہ کچھ دیر کے لیے سن ہو گئی، پھر اس نے بھی وائس میسج بھیجا: میری فکر مت کرو، اپنے آپ پر دھیان دو۔ تنویر: ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ ماننے والا سا تھا۔ رانیہ موبائل کو دیکھتی رہی، کچھ ہی بول ہی نہ پائی۔ دور ملکار میں بیٹھا تنویر یہ جان کر کہ شاید اب وہ جواب نہ دے، فون ایک طرف رکھ کر خوش ہو گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کین پاس کھڑا ہے، اس کی نظروں میں حیرانی اور الجھن تھی۔ پریزیڈنٹ لگاری، کیا آپ واقعی وہی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں؟ چند دن پہلے تک رانیہ کے اسکینڈل نے تنویر کو چڑچڑا اور طوفانی بنا دیا تھا۔ اس کا غصہ گرمیوں کے طوفان سے بھی زیادہ تھا، لیکن آج وہ جیسے محبت کا کوئی نیا روپ بن گیا تھا۔ کیا واقعی اس نے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی کین نے اپنے ذہن میں کہا: یہ سب بکواس ہے۔ تنویر نے سرد لہجے میں کہا: تم کیا جانو، میں نے پچھلے دنوں بہت کچھ سوچا ہے۔ میں ٹانگ ٹوٹنے اور چہرہ بگڑنے کی وجہ سے ہار نہیں مان سکتا۔ کین کے ذہن میں خیال آیا: کیا وہ واقعی ہار ماننے والا نہیں؟ اس کے پاس یہ اعتماد کہاں سے آیا؟ اس نے زبردستی انگوٹھا اٹھایا، جیسے اپنے باس کی ہمت کو سلام کر رہا ہو۔ تنویر ہنس دیا: دنیا کے لیے میری ٹوٹی ٹانگ ڈراؤنی اور قابل نفرت ہے، مگر رانیہ کے لیے ایسا نہیں۔ اس کے دل میں صرف میرے لیے پچھتاوا ہے۔ مرد کو کبھی کبھار اپنی کمزوری دکھانی بھی آتی ہونی چاہیے۔ پہلے میں بہت حاکمانہ تھا، اب جتنا زیادہ جھکوں گا اتنا ہی اس کا دل نرم پڑے گا۔ کین نے دل ہی دل میں سوچا: کتنا چالاک آدمی ہے، لیکن یہ سوچو تم لنگڑے ہو چکے ہو، کیا تم اب بھی مس واستی کا خیال رکھ پاؤ گے؟ کین نے دل میں سوچا کہ اگر وہ خود لنگڑا ہوتا تو شاید اپنی محبوبہ کو چھوڑ دیتا، کیونکہ اسے لگتا کہ وہ اس کے قابل ہی نہیں رہا، مگر تنویر میں اسے یہ احساس نظر ہی نہ آیا۔ اس کی نظروں میں تو بس تنویر کی چالاکی اور اداکاری تھی۔ اگر رانیہ کے ساتھ رہنے کا 10% بھی امکان ہو اور اس کے لیے مجھے اپنی ٹانگ قربان کرنی پڑے تو کیا یہ کوشش کے لائق نہیں؟
تنویر نے یہ ایسے کہا جیسے آج کے موسم کی بات کر رہا ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ازمیر کی فطرت کو نہیں جانتا؟ کین کی آنکھوں میں حیرت جھلک اٹھی اور وہ سب کچھ جوڑ کر سوچنے لگا۔ اس کے سامنے کھڑا یہ کمزور اور لاغر آدمی دراصل اس دن سب جانتا تھا۔ یعنی تنویر کو پہلے سے اندازہ تھا کہ ازمیر غصے میں آ کر اس پر حملہ کرے گا۔ کین کانپ گیا۔ یہ آدمی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی کمزوری کو خود اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے؟ کین نے بے یقینی سے پوچھا۔ اصل میں تم اس دن ازمیر کو روک بھی سکتے تھے، ہے نا؟ تنویر نے دھیرے سے آہ بھری۔ اگر میں اپنے والد سے منت کرتا اور تمہیں اور شہزام کو دھوکہ دیتا تو تم دونوں فوراً لوٹ آتے، مگر میں یہ سب نہ کر سکا۔ کین، یہ سب ایک جوا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا رانیہ کا دل نرم پڑتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر داؤ لگایا، اگر کل میری ٹانگ مکمل ٹھیک ہو گئی تو وہ مجھے بالکل چھوڑ دے گی۔ کین آخرکار سمجھ گیا۔ یعنی تم نے اپنی لنگڑی ٹانگ کے ذریعے اسے احساس جرم میں ڈال دیا تاکہ وہ ہمیشہ تمہیں یاد رکھے۔ تنویر نے پاگلوں کی طرح قہقہہ لگایا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں میرا نام اس کے دل پر ہمیشہ کے لیے کنندہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کبھی بھول نہ سکے۔ جب تک میں زندہ ہوں وہ کسی اور میں دلچسپی نہیں لے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مجھے قبول کرے، ہم دونوں اکیلے رہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہوگی تو کوئی اور بھی اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ کین نے سانس روکے ہوئے کہا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ رانیہ ظالم ہے، مگر اب سوچنے لگا کہ دراصل رانیہ تو قابل رحم ہے، جس نے تنویر جیسے پاگل کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ شیرازی کارپوریشن میں جب سے رانیہ اور جوش کا اسکینڈل سامنے آیا تھا، رانیہ مزید گوشہ نشین ہو گئی تھی۔ دفتر آنے جانے اور ضروری تقاریب کے علاوہ وہ کہیں کم ہی جاتی تھی۔ واقعی تم ویسی ہی ذمہ دار سیلیبریٹی ہو جیسا کہ تمہارے سٹاف نے کہا تھا۔ جوش کی چھیڑتی ہوئی آواز اچانک اوپر سے آئی۔ رانیہ نے سر اٹھایا۔ اس کے دفتر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جوش کھیلوں کے لباس میں بڑی شان سے اندر آ گیا۔ اس کا لباس گردن تک زپ کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت اور وجاہت چھپ نہ سکی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ رانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور کمپنی کے ایمبیسڈر کے لیے خود کافی ڈالنے لگی۔ رک جاؤ، میں کافی نہیں پیتا، مجھے منرل واٹر کی بوتل دے دو۔ جوش نے مغرور انداز میں ٹھوڑی اونچی کی۔ تمہاری کمپنی کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ نے مجھے کہا ہے کہ میں آ کر معاہدے پر دستخط کروں۔ کس معاہدے پر؟ جب نیا پروڈکٹ لانچ ہوا تو میں شیرازی کارپوریشن کے 2 ایونٹس میں شامل ہوا تھا، برسبین اور شیل ٹاؤن میں۔ شروع میں تو میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن تم نے پچھلی بار ان سب ہیش ٹیگ والوں پر مقدمہ کیا تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹ پھیلایا تھا، اس لیے میں نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ رانیہ حیران رہ گئی۔ اس نے ریفریجریٹر سے پانی کی بوتل نکالی اور اسے پکڑا دی۔ وہ مسئلہ میری وجہ سے شروع ہوا تھا۔ اگر میری وجہ سے تمہیں اسکینڈل میں نہ گھسیٹا جاتا تو مقدمے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ میرا فرض تھا۔ ٹھیک ہے، جوش نے بوتل پکڑی اور سست انداز میں کہا، میرا حریف ہی وہ شخص تھا جس نے ٹریننگ بیس پر تصویریں لیں۔ پچھلے کئی مہینوں کے مقابلے میں وہ مجھے پیچھے چھوڑنے کے لیے بے چین تھا۔ رانیہ کو تعجب ہوا، مگر فوراً سمجھ گئی کہ ہر جگہ مقابلہ بازی موجود ہے۔